اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 102، 10واں پارہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 42 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ایمان والوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے۔ مدینہ شریف سے تو چل پڑے تھے صحابہ، اور کیا نیت تھی؟ ہم نے قافلے کو پکڑنا ہے، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر سے یہ دونوں لشکر آپس میں بھیڑا دیے۔ فرمایا اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب کی وادی میں۔ مدینہ شریف سے چلے تو جہاں لڑائی ہوئی میدان بدر، اس وادی کا جو حصہ مدینہ شریف کی طرف قریب تھا، مسلمان ادھر تھے۔ جب تم تھے قریب کے کنارے پر، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ تھے دور کے کنارے پر، یعنی یہ سمجھو یہ مسلمان تھے اور یہ کافر تھے۔ ابھی ان کو ان کا پتہ نہیں تھا، ان کو ان کا پتہ نہیں تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا، جو سوار تھے، وہ تم سے نچلی طرف تھے، نچلی طرف۔ ایک یہ کنارہ، ایک یہ کنارہ، وہ نچلی طرف، سمندر کے کنارے کنارے۔ یہ رکب جو ہے راکب کی اس میں جمع ہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے کہ ہاں بھئی فلاں تاریخ کو بدر کے میدان میں ہم اکٹھے ہوں گے اور وہاں آپس میں لڑیں گے، اگر تم وعدہ کر لیتے نا، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو وہاں پہنچنے کے وقت میں یا پہنچنے کی جگہ میں تم مختلف ہو جاتے، تم بر وقت نہ پہنچ سکتے، کیونکہ رکاوٹیں آ سکتی تھیں، لیکن اللہ نے اپنی تدبیر سے تم دونوں کو آمنے سامنے کر دیا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور لیکن اس لیے یہ ہوا کہ پورا کر دے وے اللہ تعالیٰ اس کام کو جس نے ہو کر رہنا تھا۔ یہ اللہ نے اپنی تدبیر سے دونوں لشکر آمنے سامنے کر دیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کفار چلے تھے یہ دعائیں مانگ کر کہ یا اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کو شکست دے دے، جو سچا ہے اس کو فتح دے دے۔ اور مسلمان جو تھے تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اب ان کے سامنے بھی ایک دلیل تھی، کافروں کے سامنے، کیا خود دعا نہیں مانگی تھی؟ یا اللہ جو سچا ہو اس کو فتح دے دے۔
جو جھوٹا ہو اس کو شکست دے دے۔ تو اب ان کے لیے کفر پر قائم رہنے کی ایک دلیل تو تھی کہ ہم جھوٹے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس بھی ایک دلیل تھی کہ ہم سچے ہیں۔ تھوڑے سے ساز و سامان کے باوجود اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی، تاکہ کافر رہے۔ لیہلکا کا معنی کیا ہے؟ تاکہ کافر رہے وہ جس نے کافر ہونا ہے، جو کافر ہوا عن بینہ دلیل سے، وَيَحْيَا اور زندہ رہے یعنی اسلام پر رہے، من حیا جو اسلام پر رہا، عن بینہ دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، محبوب یاد کرو جب دکھایا کافروں کو اللہ نے، تمہیں دکھائے کافر اللہ نے، فی منامک تیری خواب میں، قلیلہ تھوڑے۔ بدر کی لڑائی سے پہلے جو رات آئی اس میں سرکار کو خواب کے اندر کافر بہت تھوڑے دکھائے گئے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی کی خواب بھی تو وہی ہوتی ہے، تھے زیادہ دکھائے تھوڑے کیوں گئے؟ اس کے کئی جواب مفسرین نے دیے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی تھے، اور مسلمانوں کی اور فرشتوں کی مجموعی تعداد کے مقابلہ میں کافر تھوڑے تھے، تو ان کو تھوڑے دکھائے گئے۔ ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اخیر تک کافر رہنا تھا، مرتے دم تک وہی دکھائے گئے، وہ تھوڑے تھے، تو اللہ نے وہی دکھائے جو تھوڑے تھے۔ پھر سرکار نے بتایا بھی بہت تھوڑے ہیں، مجھے خواب میں تھوڑے دکھائے گئے، تو مسلمانوں کے اندر ہمت بندی، وہ تھوڑے نے کوئی نہیں، نبڑ لیں گے انہوں نے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر اللہ دکھاتا انہیں زیادہ، لَفَشِلْتُمْ تو تم بزدلی کر جاتے، ہوئے انہیں بندیاں نال کون لڑ سکتا ہے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملہ میں جھگڑا ڈال دیتے، لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے۔ جب زیادہ ہوتے نا، زیادہ نظر آتے تو پھر یہ بھی تو ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مومنوں تم کو بزدلی سے بچا لیا، اختلاف کرنے سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے۔ اللہ تو دلوں کی بھی جاننے والا ہے۔ لڑائی جب شروع ہو گئی تو اب دو مرحلے تھے، ایک تھا پہلا مرحلہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ دکھا رہا تھا تم کو کافر، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں بھیڑے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری نظروں میں، قلیلہ تھوڑے۔ جب لڑائی شروع ہوئی نا تو مسلمانوں کو کافر پہلے تھوڑے دکھائے گئے۔ مسلمانوں نے کہا، پوچھا ایک نے دوسرے سے، کنے ہون گے؟ 70 ہے، یہی 70 تو کوئی نہیں، نبڑ لینے انہوں، حوصلہ بڑھ گیا نا، حوصلہ بڑھا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اللہ تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، ان کو بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو کہ کان مفعولا،
جو کہ ہونے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کے جانے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران نکالو ذرا، شاید آیت نمبر 13 ہے۔ یہ پہلے کی بات ہے کہ کافروں کی آنکھوں میں مسلمان تھوڑے دکھائے گئے، اور آیت نمبر 13 سورۃ آل عمران کیا ہے؟ اخرى کافرہ، دوسرا گروپ تھا کافروں کا جو لڑے تھے نا مسلمان اور کافر، ایک گروپ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروپ کافروں کا تھا یرونہم، یہ کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے دو گنا۔ کافروں کو کیا نظر آ رہا تھا؟ اپنے سے دو۔ پہلے نظر آئے تھوڑے ہیں، کوئی نہیں، جت جاواں گے، مار دیں گے مسلمانوں، رگڑ دیں گے مسلمانوں، پہ جاؤ انہوں۔ اور جب گرفت میں آ گئے، اب اللہ نے دکھانے شروع کر جو ہے مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو ہم سے ڈبل ہیں۔ اب نہ ان کی ہوا خارج ہو گئی، کافر جو ہیں ان کے اندر بزدلی چھا گئی، مثلیہم رأی العین۔ تو وہ پہلے کی بات ہے اور یہ بعد کی بات ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئہ، اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کسی لشکر سے، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، بھاگنا نہیں ہے، ڈٹ جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی بہت یاد کرتے رہو، کیونکہ اصل میں تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ ڈٹ جاؤ، لڑو، لیکن تمہاری تار ادھر جڑی ہوئی ہو اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہر مسئلے میں اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں، جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اوے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، کیا مطلب؟ ڈٹے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی ڈٹنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بچوں یاد رکھنا، آپس میں کبھی نہ جھگڑنا۔ ایک باپ کی اولاد ہو، کبھی نہ جھگڑنا۔ ایک استاد کے شاگرد ہو، کبھی آپس میں نہ جھگڑنا۔ ایک پیر کے مرید ہو، کبھی آپس میں نہ جھگڑنا۔ ایک مسلک والے ہو، کبھی آپس میں نہ جھگڑنا، نہ جھگڑنا۔ ایک دین والے ہو، کبھی آپس میں نہ جھگڑنا۔ اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ ہمارے سامنے صورتحال ہے، اس وقت پاکستان میں اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کثرت میں ہیں، لیکن نکمے بزدل، پرلے درجے کے بزدل ہیں۔ کیوں؟ آپس میں بڑی محبت سے لڑتے ہیں، بڑے خلوص کے ساتھ لڑتے ہیں، نہ کوئی چیز پلے ہے، خام خواہ بس لڑنا ہے، ہم نے لڑنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مت لڑا کرو، آپس میں مت لڑا کرو، وگرنہ اللہ کا یہ قانون سن لو، فَتَفْشَلُوا، ایک تو تمہارے اندر جرت نہیں رہے گی،
کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں رہے گی، بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ارے ہم انہیں پاک بکھرے لوگ ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے۔ اگر بندے کٹھے رہیں تو بہت بڑی پاور ہے اہل سنت و جماعت کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے۔ ابو جہل وغیرہ مکہ سے نکلے تھے تو بڑے متکبر وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے گھروں سے۔ کہا بھی گیا ان کو، قافلہ بچ کے آ گیا ہے، چلو واپس چلو۔ ان کا نہیں، ہم جائیں گے، بدر تک جائیں گے، وہاں جا کر اونٹ ذبح کریں گے، جانور ذبح کریں گے، ہماری رقاصائیں رقص کریں گی، یہ ہماری گانے والیاں گانے گائیں گی، تاکہ پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ رِعَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکنا چاہتے تھے اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے گھر سے نکلے تھے تاکہ دین اسلام پھیل نہ جائے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں سب کو گھیرے میں لینے والا ہے، سب اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نکلے سے بڑے دھڑلے تھے، اور یاد کرو شیطان جب ان کے لیے ان کے عمل سنوار رہا تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ واہ واہ واہ، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارا مسلمانوں کے مقابلے میں آنا، ہمارا فلانا حبل خوش ہوگا، فلاں خوش ہوگا۔ اعمال ان کے لیے مزین کر رہے تھے۔ ابو جہل وغیرہ یہ قریشی تھے، ایک برادری ہے بنو کنانہ، ان کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، بنو کنانہ کے ساتھ۔ ڈرتے یہ تھے کہ اگر ہم لڑنے لگ گئے تو پیچھے سے وہ کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو شیطان اس برادری کے سردار سراقہ بن مالک اس کی شکل میں آیا۔ فکر نہ کرو، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، فکر نہ کرو۔ وہ بے فکر ہو گئے ادھر سے، ہم لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے آئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، یعنی منہ موڑ گیا۔ وَقَالَ، اور کہا، إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، ہٹو پرا، ہٹو پرا، میں تم سے بیزار ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کو اللہ کے فرشتے نظر آ گئے، جبریل نظر آ گئے۔ اس نے دیکھا نا کہ جبریل لگے آنے تو سمجھا میرا تو لگا کڑاکا نکلنے، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔
اب دیکھو شیطان نے کیا کہا تھا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ مطلب ہے باقی لوگوں کی نگاہوں سے جو چیز غیب تھی شیطان کو وہ نظر آ رہی تھی۔ شیطان اگر غیب کی چیزیں دیکھ سکے تو شرک نہ بنے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ان کو غیب کی چیزیں دکھاتا ہے تو یہ شرک کیسے بنے گا؟ یہ تو صاف صاف الفاظ ہے نا قرآن کے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اذ یقول المنافقون، یاد کرو وہ وقت بھی جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری، من منافقین ہی، جب انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، یہ جو ہے نا ان لوگوں کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے۔ بیچاروں کے پتہ ہے کچھ نہیں لیکن پھر بھی کسی کی نہیں سنتے، اکڑ کے رہتے ہیں، تو ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غرور نہیں، یہ توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کافر قتل ہوئے نا میدان بدر میں، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کو وفات دے رہے تھے، مار رہے تھے، الملائکۃ، فرشتے، جب فرشتے کافروں کی جان نکال رہے تھے نا، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر مار رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے مار کس سے رہے تھے؟ بمقامع الحدید، لوہے کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ کہہ رہے تھے اور چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ میں اس بحث میں آپ کو آیات لکھوا چکا ہوں جس میں نے حیات فی القبر کا اس بات کیا ہے، حیات النبی کو بیان کیا ہے نا جہاں میں نے، تو اس سبق میں ساری بحثیں لکھوا چکا ہوں کہ جب قبر کے اندر مرتے ہی کافر نے جلنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر کے جسم کو سزا ہے، تو سزا اس کو دی جاتی ہے جس کو احساس ہو، جس کو شعور ہو۔ قبر میں تو کافر بھی نہیں مرتا، وہ بھی زندہ ہے لیکن بڑی مشکل میں۔ جب قبر میں کافر زندہ ہے، جہان بدل گیا، عالم برزخ ہے، تو عالم برزخ میں مومن بھی زندہ ہے لیکن مزے میں۔ جب مومن زندہ ہے تو مومن سے شہید کی زندگی اعلیٰ ہے، شہید کی زندگی سے باقی نبیوں کی زندگی اعلیٰ ہے، اور باقی نبیوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ ہے۔ اچھا یہ نہیں ہم کہتے تو زندہ ہے واللہ کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار پر موت نہیں آئی، کیونکہ عبد اور معبود میں فرق ہے نا۔ معبود پر کبھی کسی شکل میں موت نہیں آ سکتی، لیکن عبد جو ہے اس پر موت آتی ہے۔ تو موت کس کا نام ہے؟ نزع الروح عن الجسد، جسم سے روح کے الگ ہونے کا۔ سرکار کی روح اقدس بھی جسم سے الگ ہوئی، ادھر روح الگ ہوئی، ادھر سرکار اگلے جہان میں شفٹ ہو گئے، جس کا نام ہے عالم برزخ۔ اور عالم برزخ میں سرکار کا یہی جسم مبارک جو ہے یہ زندہ ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اوے یہ تمہیں پھینٹا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ بدلہ ہے ان کرتوتوں کا جو تمہارے ہاتھوں نے کیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، یہ ظلام جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، تھوڑا بہت کر لیتا ہے، نہیں۔ یہ نفی ظلام کی نہیں بلکہ نفی ظلم کی ہے۔ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی عادت آل فرعون کی عادت جیسی ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، فرعون سے بھی پہلے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے، اللہ کیوں عذاب دینے والا ہے؟ اس لیے بِأَنَّ اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ جس قوم پر کوئی نعمت نازل کرتا ہے پھر اس کو چینج نہیں کرتا۔ جس بندے، سوچ لو، سن لو تم بھی، اللہ کسی بندے پر نعمت نازل کرے تو اس نعمت کو زائل نہیں کرتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اندر جو ہے اس کو چینج کر لیں۔ جب وہ اپنے اندر تقوی کو چینج کر لیں تو اللہ تعالیٰ اوپر والے انعامات بھی چینج کر دیتا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا ہمیں پھینٹا وینٹا لگا کے؟ وہ تو اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرتے رہو، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، لیکن تمہاری نیتوں میں گڑبڑ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر تکرار کچھ اضافے کے ساتھ، کدأب آل فرعون، ان کی عادت، ان کی حالت فرعونیوں کی حالت جیسی ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر ڈالا فرعون کی آل کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب چوپایوں میں سب سے زیادہ برے، سب سے زیادہ بدتر، شریر تر، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی خصاصت کو بیان کر، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا سب انسانوں میں سے زیادہ شریر وہ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اور سب چوپایوں میں سب سے زیادہ بدتر وہ ہے، سور سے بھی بدتر۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو کفر کرتے ہیں اور کفر پر مر جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے برے وہ لوگ ہیں۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، اچھا، ان کافروں کا ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے سرکار سے معاہدہ کیا، بنو قریظہ، یہودیوں نے، کہ ہم مشرکوں کے مقابلہ میں آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ لڑائی ہوئی بدر کی تو انہوں نے معاہدہ توڑا اپنا، اور انہوں نے پراپیگنڈا میں
یہ انہوں نے مشرکوں کا ساتھ دیا، پھر توبہ طائب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ کعب بن اشرف وہ قبیص مکے جا کے ان کو چلو تسی حملہ کرو اسی تھوڑے نال ہاں۔ خندق میں پھر انہوں نے معاہدہ توڑا، ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ توڑتے ہیں اپنے وعدے کو، فی کل مرہ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے کیا کرنا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر تم ان کو پاؤ کسی لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، پھر ان کے اس طرح پر خچے اڑاؤ کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ دہل جائیں۔ تشرید کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا، لیکن اس طرح ہلاک کرنا کہ جو ان کے بعد والے ہیں وہ ڈر جائیں۔ لعلہم یذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، یار مسلمانوں سے لڑائی تو بڑی مہنگی پڑے گی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، آپ کا کسی قوم سے ہو گیا معاہدہ، آپ کو ڈر ہے کہ یہ جو دوسری قوم ہے نا یہ خیانت کرے گی، معاہدہ کی خلاف ورزی کرے گی، تو پھر تم یوں کرو، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دو ان کی طرف برابری کی بنیاد پر۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، پھر تمہیں ڈر ہو کہ یہ غدر کریں گے، خیانت کریں گے، تو یکدم ان سے لڑو مت، پہلے ان کو اطلاع کر دو کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، برابری کی بنیاد پر، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جو مسلمانوں نے خیانت کی ہے۔ ہاں، خیانت کا الزام نہیں لینا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ لشکر لے کر جا رہے تھے رومیوں کے ایک گروپ کے خلاف، ان کے ساتھ معاہدہ بھی تھا۔ جب وہاں قریب پہنچے تو ایک بزرگ گھوڑا بھگاتے ہوئے آئے، صحابی ہے، اور توبہ کرو توبہ کرو، واپس چلو واپس چلو، خیانت نہیں کرنی۔ حضرت امیر معاویہ نے بلا کے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ جی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ نہیں، بغیر اطلاع دیے، معاہدہ توڑے بغیر آپ حملہ نہیں کر سکتے، واپس چلو۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر سرکار کا ارشاد گرامی سن کر واپسی کی راہ لی تھی۔ تو مسلمان خیانت نہیں کرتا۔ جب اوروں کے ساتھ خیانت کی اجازت نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی اجازت کیسے ہوگی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز کافر یہ نہ سمجھیں، کیا نہ سمجھیں، سبقو، کہ وہ بچ گئے ہیں، کہ ان کی جان بچ گئی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں۔ انہم لا یعجزون، بے شک یہ کافر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا ان کو پکڑ لے گا۔ ہاں مسلمانوں، تمہارے کرنے والے کام کیا ہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت تم کر سکتے ہو، جتنی طاقت تم کر سکتے ہو نا وہ ان کے لیے تیار رکھو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے پلائے گھوڑے، سدھائے ہوئے گھوڑے، پلے پلائے گھوڑے، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم اپنی اس طاقت سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ،
یہ جو قریش ہے نا، ان کے علاوہ تمہارے اور بھی دشمن ہیں، ان کو بھی تم ڈراؤ۔ یار مسلمانوں کے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے، ہیں تو نہ یار ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا، کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ تو تیاری رکھو، تیاری۔ یہ اللہ کا حکم آج بھی نافذ العمل ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں، سب کو اپنی فوجی قوت میں بہرحال اضافہ کرتے رہنا چاہیے، فوجی قوت کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ سرکار نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اصل طاقت ہے تیر، اصل طاقت ہے تیر، اصل طاقت ہے تیر۔ کیوں؟ تیر کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے چھوڑا اور وہاں جا کے نشانے پر لگا، یعنی تیر سے مراد وہ ہتھیار ہے جو دور سے چھوڑا جائے اور اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ یہ جو آج کل میزائل ہیں، یہ بھی تو اس زمانے کے تیر ہی ہیں نا، یہ تیر ہی ہیں۔ تو یہ میزائل ہیں، یہ ایٹم بم ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس پر مسلمانوں کو عبور حاصل کرنا چاہیے۔ یار ہم لوگ اگر ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو اور کیا نہیں بنا سکتے؟ کہ ہمارے مسلمان حکمران اکثر جو ہیں عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کئی ملک ایسے ہیں جن کے پاس تیلوں کے خربوں ڈالر ان کے پاس جمع ہوئے، عیاشیوں میں اڑا دیے۔ کوئی ایک انڈسٹری نہیں لگائی انہوں نے اسلحہ کی، آرڈیننس انڈسٹری نہیں ہے، چند چھوٹے چھوٹے، پاکستان کے اندر ہے تھوڑی سی آرڈیننس فیکٹری ہے، جس میں ٹینک بن گئے، میزائل وغیرہ بن گئے، لیکن ہر طرح کا ہتھیار بنانا چاہیے۔ ریلوے تو ہم بنا نہیں رہے اپنی، وہ باہر سے لیتے ہیں ہم، جہاز ہم اپنے بنا نہیں رہے، یہ باہر سے لیتے ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر طرح کے میدان میں کفر کا مقابلہ کریں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تمہارے اور بھی دشمن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تو تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وقت خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، طاقت خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، پیسہ خرچ کرو گے تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے وقت خرچ کرو گے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمیں اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم کسی طرح نقصان میں نہیں رہو گے، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہیں بدلہ دینے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر دشمن پر بچھائیں صلح کے لیے، اگر وہ صلح کے لیے آگے بڑھے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی پر جھکا دو صلح کے لیے۔ صلح کرنی ہے تو کرو۔ یہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے، اسلام ہر وقت لڑنا نہیں سکھاتا، اسلام صلح بھی سکھاتا ہے۔ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر توکل رکھو۔ دیکھو یہ حدیبیہ میں صلح ہوئی، اگرچہ بعض کو اچھی نہیں لگی تھی اس وقت، لیکن رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی فتح تھی۔ اسی طرح یہ صلح کرتے رہنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ ہی پر رکھو، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے وہ بھائی جو ہر وقت ڈنڈا اٹھا کر ہی چلے رہتے ہیں، مار دیو، لا یہ کر دیو، نہیں، اسلام کے اندر دونوں چیزیں، قوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اور وقت آنے پر صلح بھی ہے۔
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر صلح کے پردے میں یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی تو ہے نا جس نے پہلے بھی آپ کو طاقتور کیا تھا اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے زور آور کیا تھا، اور مومنوں کے ذریعے بھی اللہ نے آپ کی مدد کی تھی۔ مدد کرنے والا تو ہے اللہ، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، میں نے کس کے ذریعے مدد کی تھی؟ مومنوں کے ذریعے۔ اور ذریعہ وسیلہ ہوتا ہے، اللہ بغیر ذریعے کے نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ہی نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے آپ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں پیار پیدا ہوا ہے نا، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تھوڑے لڑتے تھے آپس کے اندر، یہ اوس اور خزرج، یہ انصار صحابہ جو ہے تھوڑے لڑتے تھے۔ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے 2 سال پہلے بہت سخت لڑائی ہوئی تھی ان کے درمیان، لیکن سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، پیار پیدا کر دیا۔ تو دلوں میں اگر پیار پیدا ہونا تو اس کو اللہ کا انعام سمجھا کرو۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی آپ کو کافی ہے، اور وہ بھی آپ کو کافی ہے جس نے آپ کی پیروی کی ہے مومنوں میں سے۔ یعنی اللہ بھی کافی ہے اور یہ ایمان والے بھی آپ کو کافی ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں دینے والے مومنوں کو جہاد پر ابھارو، ان کو ترغیب دو جہاد کی۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ان میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوئے نا، یغلبوا 200، تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100، اگر ان میں ہوئے 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو یہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی 110 کی ریشو ہو تو بھی یہ غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف فرمائی ہے۔ پہلے کیا حکم تھا؟ جہاد واجب ہے 110 کی ریشو پر بھی، اب فرمایا نہیں، عالم ان فیکم ضعف، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے اندر کمزوری بھی ہے، 110 تمہارے اوپر بڑا بوجھ پڑے گا۔ فَإِن یَکُم مِّنکم 100 صَابِرَةٌ یغلبوا 200، پس اگر ہوئے تم میں 100 صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔
اب کتنی ریشو ہو گئی؟ 1:2 کی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر تم میں ہوئے 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دھیان سے تگڑے ہو کر، بدر کی لڑائی میں 70 لوگ مارے گئے تھے، کافروں کے 70 پکڑے گئے۔ اب جو عام طور پر اگلی آیتوں کی تفسیر بیان کی جاتی ہے نا، میں وہ سنانے لگا ہوں۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کیا آقا میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عام مسلمانوں کی بھی رائے یہی تھی، لیکن حضرت عمر کی رائے دوسری تھی۔ نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے بہت ستایا ہے، بہت تنگ کیا ہے، ہمارا رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کیجیے، عقیل تو سپرد کیجیے نا علی کے، علی عقیل کو قتل کرے اور میرے رشتہ دار میرے سپرد کرے، میں ان کو قتل کروں۔ تو جس کا رشتہ دار ہے نا، مار دیں ان کو تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے۔ سرکار نے بات سنی دونوں کی تو فرمایا ابو بکر تمہاری طبیعت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نرم دل ہے، تم بھی ٹھیک ہو، عمر تم بھی ٹھیک ہو، تیری طبیعت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے فرمایا سے نا یا اللہ ایک نہ چھڑ، لیکن فیصلہ جو ہے نا ابو بکر کی رائے پر ہوگا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضرت عمر آئے، سرکار بھی رو رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا مجھے بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں تاکہ میں بھی روں، اگر رونا نہ بھی ہے کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ نا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے عتاب کیا ہے کہ تم نے فدیہ لیا کیوں؟ تم کو تو چاہیے تھا سب کو رگڑ کے رکھ دیتے، سب کو قتل کر دیتے۔ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا کھجور کا، اللہ کا عذاب یہاں تک آ گیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وہ عذاب جو ہے ہٹ گیا یہاں سے۔ یہ کہانی جو ہے نا، یہ جو اگلی 2 آیتیں آ رہی ہیں نا، ان کے شان نزول کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اب ذرا قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ ما کان لنبی، کسی نبی کی یہ شان ہے ہی نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ قیدی بناتا پھرے، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کو خوب خون سے رنگین کر دے، گاڑا کر دے، بہا دے زمین میں خون۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو پہنچ جاتا تم کو اس کے بدلے میں جو تم نے لیا ہے نا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو یہ ہیں قرآن کی آیتیں۔ اب مجھے سوچ کے بتائیے کیا جو کہانی بیان کی جاتی ہے کیا وہ کہیں فٹ ہوتی ہے؟
اس لفظ کا معنی ہے کہ اللہ ابو بکر پر ناراض ہوا، اللہ نبی کریم علیہ السلام پر ناراض ہوا، اللہ نے عتاب فرمایا۔ پتہ نہیں وہ کیا پرانے بزرگ جو تھے ان کے ذہن میں بس ایک بات ہی تھی، سند صحیح ہونی چاہیے بس، تو روایت لکھ دو، نقل کر دو۔ وہ سندیں دیکھتے رہے، قرآن کو دیکھا نہیں۔ بھی اللہ ناراض ہوتا ہے جب اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو فدیہ لے کر سرکار نے کیا اللہ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کی تھی؟ کیا اللہ کا حکم تھا کہیں کہ آپ نے فدیہ نہیں لینا؟ یہ تھا حکم کہیں؟ نہیں تھا۔ اب نکالو 26واں پارہ سورہ محمد، یہ آیت نمبر 4، اور یہ یاد رہے کہ انفال نازل ہوئی ہے بدر کے بعد، اور یہ محمد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اکثر مفسرین کے نزدیک بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تمہارا کافروں سے ٹاکرا ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، توڑا اڑا دو، ندیاں گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکے ہو، پھر فَشُدُّ الْوَثَاقَ، پھر ان کو مضبوطی سے باندھ دو، ان کو جکڑ دو، زنجیروں سے جکڑ دو۔ پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا اس کے بعد ان پر احسان کرو، ویسے ہی چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاء، یا ان سے فدیہ لے لو۔ یہ تو اللہ پہلے فرما رہا ہے، فدیے کی اجازت تو مالک نے پہلے دے دی تھی، اور اللہ کا مقصود یہ کبھی نہیں، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کبھی نہیں سکھایا کہ محبوب بس رگڑی جا سبنوں وڈی جاننا۔ فتح مکہ کا نظارہ نہیں آپ نے دیکھا؟ یہی تنگ کرنے والے کافر یہ سارے کے سارے سرکار کے قابو میں آ گئے تھے۔ سرکار کے پاس لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر تھا، اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی دم مارنے کی۔ سرکار کعبے کے دروازے پر کھڑے تھے، سامنے سارے مجرم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فرمایا کیوں آئے، کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ تو انہیں کہا کریم ابن کریم، ابن کریم، اور آپ تو سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، وہ بھی سخی کا بیٹا ہے، آپ تو سخی ماں باپ کی طرح ہے۔ فرمایا اچھا، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا مزاج۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ ابو بکر صدیق پر بھی ناراض ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام پر بھی ناراض ہو گیا، سرکار اپنی اس غلطی پر معافی مانگتے رہے، اجتہادی غلطی تھی، وہ اجتہاد کہاں تھا؟ یہاں تو کوئی آرڈر آیا ہی نہیں تھا کہ آرڈر کی خلاف ورزی ہوتی یا دو آرڈروں کے درمیان تطبیق ہوتی۔ وہ تو اللہ کا پہلے آرڈر موجود تھا، خواہ ویسے احسان کر کے ان کو آزاد چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ اب ذرا دھیان سے ترجمہ مجھ سے سن لو ان آیتوں کا۔ یہ کافر پراپیگنڈا کرتے تھے پہلے سرکار کے بارے میں، یہ کوئی نبی ہے؟ اس کے ساتھ والے سارے غریبڑے ہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے اس کے ساتھ ماڑے ماڑے بندے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ نبی ہے؟ اور یہ نبی ہے جس نے گھر گھر کے اندر وہ لڑائی ڈلوا دی ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ جب جنگ ہو گئی تو جنگ کے بعد کہنے لگے یہ کوئی نبی ہے؟ دیکھو
یہ کوئی نبی ہے؟ یہ تو دنیا داروں والے کام کرتا ہے. یہ تو دیکھو بندے مارنا کوئی اچھا کام ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو مار دیا جناب، اور پھر ان کو پکڑ کر پیسے بھی لے لیے. یہ کوئی نبی ہے جی؟ نبیوں کے کام ہوتے ہیں، یہ تو دنیا داروں کے کام ہوتے ہیں. اب اللہ اس کو بیان کرتا ہے. ایک ہوتا ہے الزام دینا، ایک ہوتا ہے دفع الزام، رفع الزام. یا الزام نہیں دیا جا رہا، الزام کو دور کیا جا رہا ہے. وہ پیچھے نہیں آتے ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. سنائی تھی نا، وہ کہاں ہے یہ آیت بھائی؟ دیکھو جی، آیت نمبر 161 161 سورۃ آل عمران. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. صرف ایک چادر کا معاملہ تھا نا، لوگوں نے کہا کہ چادر یہ نبی نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی. اب اس الزام کو رفع کیا جا رہا ہے. ما کان لنبی ان یغل، اور جھوٹا الزام لگاتے ہو، نبی کی شان نہیں کہ خیانت کرے. اب یہی دیکھ لو، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، تم الزام لگاتے ہو کہ نبی نے قیدی بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے، نبی نے قتل و غارت کے لیے یہ کام کیا ہے، نبوت کا دھندا. اور نہیں، نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ قیدی بنائے، یہاں تک کہ زمین میں خوب خون بہائے. تریدون، اوے کافرو تم چاہتے ہو. کئی مفسرین نے تریدون کا فاعل مسلمانوں کو بنایا ہے، نہیں، تریدون کافرو تم چاہتے ہو عرض الدنیا، دنیا کا مال. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لولا، تمہارے کرتوت تھوڑے تھے جس کی وجہ سے تمہیں سزا ملی ہے. سنو، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا، کون سی؟ کہ اس بندے نے یہاں تک جینا ہے، اگر یہ نہ لکھ چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے یہ شرارتیں کی ہیں نا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا. اللہ اکبر یا رسول آمین آمین. اب صحابہ کے دل میں آیا تھا کہ یہ مال غنیمت پتہ نہیں، یہ اوروں کا مال ہے تو ہم لے رہے ہیں. پاک نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے نا، کھاؤ، حلال ہے، طیب ہے. حلال طیب سمجھ کے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. چلیں جی، جزاک اللہ.